بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیاطین کی باپ کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس یعنی شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت قائم مقامی کرے۔ فرمان الہی ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنی کوئی خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتی ہے جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہنانی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، جیسے آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، ایسے سجدے کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئے گئی اور عرض کرے گئی، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری شفاعت کیجیے تاکہ ہمیں اس مصیبت میدان حشر کے ہولناکیوں سے نجات مل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائی گئی، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے۔ آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئی تھی اور نہ ہی بعد میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ایسے دن انہوں نے جنت میں داخل کیا گیا، اس دن جنت سے نکال گیا اور اس دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہوں نے ڈھانچہ کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ آدم علیہ السلام کے پاس چکر
لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹی برخاک مٹی سے پیدا فرمایا۔ ایسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ اس میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کو بھی ہے۔ اس طرح ایک اور بد، نرم خواہ اور سخت طبیعت اور درمیانی تربیت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھوں سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کی بنی ہوئی ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس ایسی دیکھ کر خوفزدہ ہوتی۔ ابلیس گزرتی ہوئی ایسے ٹوکر مارتا جس کے وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کی بات پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے فرمان الہی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹیکرے جیسے بجنے والا مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کی منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام اندر سے بالکل کھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہے اور ان کا جواب غور سے سنی، وہی تمہاری اور تمہارے اولاد کی سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہتی تھی، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔